السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ سب لوگ کو یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں جو ڈسکس کریں گے۔ ایک تو ہمارے پاس پیمنٹ کے حوالے سے ہے کہ پیمنٹ اتنی ٹائم سے کیوں پینڈنگ ہے اور کب ریلیز ہوگی۔ دوسرا، سکولز اوپن کب ہوں گے اور کن مراحل میں کس طرح سکولز کو اوپن کیا جائے گا نیو پالیسی کے مطابق۔ اور دوسرا، جو پرائمری لیول کے ٹیچرز کے پیپر ہوئے تھے یا ایگزامز ہوئے تھے ان کا رزلٹ، اور ان میں کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے کچھ لوگوں کے پیپر جو اٹیمپٹ نہیں ہو پائے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں بیسک آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں۔ تو سب سے پہلے پیمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ کافی سارے لوگوں کا ایک ہی کنسرن ہے، سر پیمنٹ کب آئے گی، پیمنٹ کیوں لیٹ ہو رہی ہے۔ تو کچھ میں بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں پیمنٹ کے حوالے سے۔ 2 سے 4 سال پہلے ایک مرتبہ ایسے بھی ہوا تھا کہ 3 ماہ 4 ماہ کی پیمنٹ لیٹ ہوئی تھی، اس میں میکنزم وغیرہ چینج ہوئے تھے۔ اس بار بھی وہی لگ رہا ہے کہ پیمنٹ اسی طرح چینج ہوگی، اور اس میں میکنزم وغیرہ بھی لگ رہے ہیں۔ میکنزم یہ ہے کہ ایک تو پیمنٹ آپ لوگوں کی انکریز ہوگی پر اسٹوڈنٹ، جو چائلڈ سبسڈی ہے وہ بڑھے گی۔ دوسرا، انشاءاللہ پیمنٹ اب ہر ماہ 10 مہینے تاریخ کو ملا کرے گی۔ تیسرا اہم فیکٹر جو ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کچھ فنڈز وغیرہ کے ایشوز تھے جو کہ اب سولو ہو گئے ہیں۔ سننے میں آیا کہ جو 5 سے 6 دن کے اندر اندر آپ کو جو پیمنٹ ہے وہ ریلیز ہو جائے گی۔ گورنمنٹ نے پیف کو جو فنڈز وغیرہ ٹرانسفر کرنے تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں پی این ڈی کی شکل میں، بجٹ میں۔ تو وہ ایس سی ڈی کی اور جو پیف کی انتظامیہ ان کے درمیان میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کا سلوشن جیسے ہوگا 4 سے 5 دنوں میں آپ لوگوں کی پیمنٹ انشاءاللہ وہ بھی ریلیز ہو جائے گی۔ اور سکول کھولنے کے حوالے سے ہے کہ سکول کب کھلیں گے اور کس طرح کھلیں گے۔ تو سکول تو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کھلیں گے 24 اگست کو۔ تو اس سے پہلے آج جو پیف نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں یہ بتایا کہ آپ کا جو سٹاف ہے، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف، وہ 17 اگست سے آپ لوگ اپنے سکول بلا سکتے ہیں۔ 17 اگست سے بلانے کے بعد اپنے سکول میں جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں، جس طرح ڈاکومنٹس وغیرہ کا کوئی ارینجمنٹ ہوتی ہے، ایڈمیشن وغیرہ کے بارے میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یا باقی معاملات جو بھی ہیں ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کے، ان کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ابھی تک نہیں بلائیں گے۔ ہاں، اسٹوڈنٹ کو بلانے کے حوالے سے جو سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جیسے ہمارے پنجاب کا کوئی نوٹیفیکیشن آئے گا اسی حساب سے پھر آپ نے اسٹوڈنٹ کو بلا لینا ہے، اور اپنا جو ایجوکیشن کا کام ہے وہ بھی اپنے ساتھ میں رکھنا ہے۔ اور لاسٹ ٹاپک ہمارے پاس پرائمری لیول ٹیچر ٹیسٹ، ان کا رزلٹ کس طرح آئے گا۔ تو ان کا رزلٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ 20 سے 25 دن کے درمیان آ جائے گا، 20 سے 25 دن تک آ جائے گا، اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس پوائنٹ تھا کہ جو انویلڈ یوزر ہیں، لاگ ان والے انویلڈ تھا، ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ کس طرح ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو انویلڈ لاگ ان والوں کا مسئلہ یہی ہے، آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے لاگ ان کیا، آئی ڈی کارڈ نمبر لگایا، انویلڈ آیا، اور اس کا جو سلوشن تھا وہ یہی تھا کہ آپ نے سس میں یا ایک لنک دیا گیا تھا، اس پہ آپ نے کمپلین کرنی ہوتی تھی، جو کہ لازمی کرنی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے وہ کمپلین کر دی، اس کے بعد کافی سارے لوگوں کا لاگ ان اوکے ہو گیا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا لاگ ان نہیں ہوا اور آپ نے کمپلین بھی کر دی تو آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی۔ اور اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو آپ کو وہ جو کمپلین آپ نے کی تھی، اس نے آپ نے وہ کمپلین کا اسکرین شاٹ دکھانا ہے اپنے انتظامیہ کو، یا جو بھی آپ کی انکوائری ہوگی تو وہ آپ لوگوں کی ایکسیپٹیبل ہوگی، ٹھیک ہوگی اب۔ اور دوسرا بات، کچھ لوگوں کا لاگ ان تو ہو گیا تھا لیکن اٹیمپٹ نہیں ہوا تھا، تو وہ اس طرح کا کہ اس دن جو آئی ٹی کی طرف سے ان کا مسئلہ تھا، یا ان کی جو سائٹ تھی وہ کریش ہو گئی تھی اوور لوڈ کی وجہ سے۔ کافی سارے لوگوں کے ساتھ یہی مسئلہ آ رہا تھا کہ ہمارا پیپر نہیں ہوا، تو وہ بھی آپ لوگوں نے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے لاگ ان جیسے کیا ہوگا نا، آپ کا آگے ایکسیس جو ہوگا وہ ٹرم چلا جائے گا، تو پیف کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن چلا جائے گا، آپ نے اتنی بار ٹرائی کی، اتنی بار کوشش کی، آپ کا کہاں تک آپ نے پیپر کیا، یہ سارا ریکارڈ ان کے پاس جائے گا، وہ بھی آپ کو مسئلہ مسائل نہیں پیش آئے گا۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ سر جی ہم نے پیپر تو سولو کر لیا تھا لیکن فائنل سبمٹ نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ایک دوست نے 20-25 MCQs کیے، اس کے بعد اس کے ایکسیس کا مسئلہ ہو گیا۔ وہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے جو 20-25 MCQs کیے تھے
وہ آٹو سیو ہو جائیں گے اور ان کا آٹو رزلٹ آ جائے گا. جو اٹیمپٹ نہیں کیے وہ ان کا رزلٹ نہیں آئے گا. اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، کیونکہ آپ نے اٹیمپٹ کیا، ٹرائی کیا، اگر وہ سبمٹ ہوا ٹھیک، نہیں ہوا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگوں نے 50 کے 50 MCQ سولو تو کر لیے، لیکن جیسے فائنل سبمٹ کا ٹائم آیا وہ ویب سائٹ میں رش کی وجہ سے، اوور لوڈ رش کی وجہ سے آپ کا سبمٹ نہیں ہوا. تو کچھ لوگ یہ پریشان ہیں. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، جیسے ہی آپ لوگوں کا وہ رزلٹ آگے ہوگا تو آپ لوگوں کے وہ MCQ آٹو سیو کی جیسے آپ کا رزلٹ آ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ مسائل پیش نہیں آئے گا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا سبمٹ ہو گیا اور ان کا رزلٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جی آپ لوگوں کا رزلٹ انشاءاللہ 20 سے 25 دن کے درمیان آ جائے گا. آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. یہ ہمارے کچھ پوائنٹس سے کچھ سوالات تھے جو لوگ ہمارے YouTube چینل میں یا واٹس ایپ پہ ہم سے پوچھتے ہیں، ان کا جواب ہم نے کوشش کیا کہ دے سکیں. اگر بھی کوئی مسئلہ مسائل یا چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی، کمنٹس میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کوشش کریں گے آپ لوگوں کو اپنی رہنمائی کر سکیں. جزاک اللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.